الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا الذي ولد مجيدا وتوفي حميدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز دینی ساتھیوں، یہ جو 12 مہینوں کا نظام جس کے ماتحت ہم چل رہے ہیں، یہ نظام انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ مہینوں کی ترتیب اور یہ مہینوں کی تعداد خداوند قدوس کی بنائی ہوئی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبے کے اندر بھی میں نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے محترم کہلاتے ہیں، یعنی ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال کرنا ممنوع ہے، چونکہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینے کا تعلق، یعنی رجب کے مہینے کا تعلق اسی مہینے سے ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ رجب کی چاند دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صرف اتنا تھا کہ آپ چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں۔ گویا کہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا، اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے یہ دعا کرنا سنت ہے۔ اور اگر کسی نے شروع رجب میں یہ دعا نہ کی ہو تو اب یہ دعا کر لے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے ان کی شریعت میں کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔ خصوصاً 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ شب معراج کی شب ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے، بلکہ یہاں تک لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے کہ اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھی جائے اور ہر رکعت میں فلاں خاص صورتیں پڑھی جائے۔ نہ جانے یہ سب تفصیلات لوگوں میں کہاں سے رائج ہو گئی۔ ہمیں اتنی بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب بے اصل ہے اور شریعت میں ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا
کہ وہی رات ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں، بعض حدیثوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لے گئے تھے، اور بعض حدیثوں میں رجب کا ذکر ملتا ہے، اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس وضاحت سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج کی بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہیں، تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ اس رات کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں۔ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب ہی کو معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا تھا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، بے شک وہ رات بڑی عظیم الشان تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی عظمت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ سن 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے۔ لیکن ان 18 سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔ نہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہیں اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی تاکید کی ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اپنے طور سے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ثابت نہیں جس میں صحابہ کرام نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو۔ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو آپ کے صحابہ کرام نے نہیں فرمائی، تو اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ مجھے عبادت کا شوق ہے، اگر صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا، اس کے برابر کوئی احمق نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے، دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھتا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے، وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتا۔ لہذا اس رات میں عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس کو عبادت کی توفیق دے وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ آج کی رات بھی جاگ لے، کل کی رات بھی جاگ لے، اسی طرح 27ویں رات کو بھی جاگ لے۔ دنوں میں کوئی فرق اور کوئی نمایاں امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح 27 رجب کا روزہ، بعض لوگ 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا روزہ سمجھتے، جیسے کہ عاشورہ اور عرفے کا روزہ فضیلت والا ہے۔ اسی طرح 27 رجب کے روزے کو بھی فضیلت والا روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو ضعیف روایتیں تو اس بارے میں ہیں، لیکن صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث اور کوئی روایت اس سلسلے میں ثابت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ 27 رجب کو روزہ رکھنے لگے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا
کہ 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ فوراً گھر سے نکل پڑے اور ایک شخص کو جا کر زبردستی ایک شخص کے پاس جا کر فرماتے کہ تم میرے سامنے ذرا کھانا کھاؤ اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں اسی طرح اس دن کا نفلی روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے یہ اہتمام اس لیے فرمایا تاکہ بدعت کا سد باب ہو اور بدعت کا راستہ ہی بند ہو جائے اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہونے پائے۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کر لی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کون سا گناہ کر لیا؟ کیا ہم نے چوری کر لی یا شراب پی لی یا ڈاکہ ڈالا؟ ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے، اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا؟ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلا دیا کہ خرابی یہ ہوئی کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور خود ساختہ اہتمام اور اس کا التزام کرنا یہی تو اصل خرابی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العلی بارہا یہ بات بیان کرتے ہیں کہ بزرگوں سارے دین کا خلاصہ اتباع ہے، کہ ہمارا حکم مانو، نہ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ افطار کرنے میں کچھ رکھا ہے، نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا ہے۔ جب ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اور جب ہم کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ جب ہم کہیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے، اور جب ہم کہیں کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ اگر اس وقت روزہ رکھو گے جس وقت شریعت میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے تو یہ دین کے خلاف ہوگا۔ دین کا سارا کھیل اتباع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حقیقت دل میں اتار دے تو ساری بدعتوں کی خود ساختہ التزامات کی جڑ بنیاد سے کٹ جائے۔ اب اگر کوئی شخص اس روزے کا زیادہ اہتمام کرے تو وہ شخص دین میں اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے اور دین کو اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے، لہٰذا اس نقطۂ نظر سے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اس کی ممانعت بھی نہیں، لیکن اس کی زیادہ فضیلت سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر، اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ اجر و ثواب کا موجب سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا، یہ اس رات میں جاگنا درست نہیں، بلکہ یہ سب بدعت کہلائے گا۔ اسی طرح اس مہینے میں اور اس رات میں خصوصاً کونڈوں کا رواج ہمارے اندر چل پڑا ہے کہ شب معراج کی تو پھر بھی کچھ اصل ہے کہ اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ مقام پر تشریف لے گئے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں فرض اور واجب کے درجے میں جو چیز پھیل گئی وہ کونڈے ہے۔ اگر آج کسی نے کونڈے نہیں کیے تو مسلمان ہی نہیں، نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، روزے رکھے یا نہ رکھے، گناہوں سے بچے یا نہ بچے، لیکن کونڈے ضرور۔ اور اگر کوئی شخص نہ کرے یا کرنے والوں کو منع کرے تو اس پر لعنت اور ملامت کی جاتی۔ خدا جانے یہ کونڈے کہاں سے نکل آئے۔ قرآن و حدیث میں صحابہ کرام سے، تابعین سے یا تبع تابعین سے اور بزرگان دین سے کہیں سے اس کی کوئی اصل ثابت نہیں، اور اس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں دین کا کوئی دوسرا کام ہو کہ نہ ہو لیکن کونڈے ضرور ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ذرا ہمیں لذت اور مزہ آتا ہے۔ ہماری قوم لذت اور مزے کی خوگر بن گئی۔ کوئی میلہ ہو اور کوئی دل کو لبھانے والا سامان ہونا چاہیے۔ یوں ہوتا ہے کہ پوریاں پکائی جاتی ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے اور ادھر سے ادھر اس کو لے جایا جاتا ہے، گویا کہ ایک طرح سے میلہ ہو رہا ہے۔ تو چونکہ یہ بڑے مزے کا کام لگتا ہے ہمیں، اور اس واسطے شیطان نے اس میں مشغول کر دیا کہ نماز پڑھو کہ نہ پڑھو وہ کوئی ضروری نہیں، مگر یہ کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ محترم بزرگوں، ان چیزوں نے ہماری امت کو خرافات میں مبتلا کر دیا کہ اس قسم کی چیزوں کو لازم سمجھ لیا گیا اور حقیقی چیزیں پس پشت ڈال دی گئی۔ اس کے بارے میں دھیرے دھیرے اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے
اس لیے کہ بہت سے لوگ صرف ناواقفیت کی وجہ سے ان تمام اعمالوں کو انجام دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کوئی عناد نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں تو بلکہ محبت ہوتی ہے، لیکن دین سے واقفیت نہ ہونے کی بنا پر ان بیچاروں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، گوشت ادھر سے ادھر لے جایا جاتا ہے، یہ بھی قربانی کی طرح کوئی ضروری چیز ہوگی، اور قرآن و حدیث میں اس کا بھی کوئی ثبوت ہوگا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو پیار و محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ سمجھایا جائے، اور ایسی تقریبات میں خود بھی شریک ہونے سے پرہیز کیا جائے، اور ان لوگوں کو بھی اس میں شامل ہونے سے روکا جائے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ رجب کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس لیے رمضان کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے سے دعا بھی فرما رہے ہیں، اور لوگوں کو توجہ بھی دلا رہے ہیں کہ اب اس مبارک مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اور اپنا نظام الاوقات ایسے بنانے کی فکر کریں کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو اس کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں ہمارا صرف ہو، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اس کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں ہونے والی بدعات سے ہمیں بھی بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔